السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری جو اس بات کا جشن منا رہے تھے کہ اب انہیں تو استثناء مل گیا ہے، اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تا حیات انہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد اس وقت 28ویں ترمیم کی باتیں تو ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ رانا ثناء اللہ نے چند دن پہلے بھی کہا کہ 28ویں ترمیم بہت جلد آئے گی۔ اب اتنی جلدی آ جائے گی یہ کسی کو امید نہیں تھی۔ ایون جب 27ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی اس وقت بھی کچھ خبریں رپورٹ ہوئی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 28ویں ترمیم اگلے 48 گھنٹوں میں آ سکتی ہے۔ بہرحال اب باقاعدہ 28ویں ترمیم کی تاریخ آ چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی قبر بھی اب کھدنے جا رہی ہے اور زرداری کا استثناء کس طرح سے ختم ہو سکتا ہے، طاقتوروں کی جانب سے زرداری اور پیپلز پارٹی کو کیا دھمکی لگائی گئی ہے، اس حوالے سے اس ویلاگ میں ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ ان کی واپسی ہو چکی ہے، ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، یعنی بطور وکیل، بطور سابق جج عدلیہ کی آزادی کے لیے وہ میدان میں آنے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کام جس کے لیے جسٹس اطہر من اللہ جانے جاتے ہیں وہ کام اب خود وہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا جسٹس منصور علی شاہ بھی میدان میں آئیں گے یا دیگر ججز کھڑے ہو کر استعفے دے کر اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں، اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو کچھ ہوا، میں پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیلات کچھ بیان کر آیا ہوں۔ رات کو جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، یہ تمام پاکستانیوں کا سینہ چھلنی کر دینے والی بات تھی۔ رات کو جو کچھ ہوا، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کسی بھی طبقہ فکر سے اس کا تعلق ہے، ایون رات کو تو عاصمہ شیرازی کو بھی مذمت کرنی پڑ گئی، کیونکہ یہ سارے لگے ہوئے تھے نا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ یہ ہوا۔ شاہ زیب خانزادہ کی اچھا دور سے کوئی ویڈیو بنائے، اگرچہ نہیں کرنا چاہیے، میں ذاتی طور پر اسے غلط سمجھتا ہوں، لیکن ہر طرف شور مچا ہوا تھا کہ مذمت، ہریسر کو کینیڈا سے ڈی پورٹ کروائیں۔ اب رات کو کیا ہوا؟ رات کو علیمہ خان کو گھسیٹا گیا، گرفتار کیا گیا رات کے 12 بجے کے بعد۔ پھر جس طرح ان پر گرم پانی پھینکا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، خواتین کو مرد پولیس والے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور خواتین اور مردوں کو اکٹھا ہی وینوں کے اندر بھیجا گیا۔ اور پھر انتہا تب ہوئی جب عمران خان کی بہن نورین خان نیازی، حفیظ اللہ نیازی کی بیوی، اور حسان نیازی کی والدہ، جب ان کو گھسیٹا گیا، اور ایک تصویر جس نے سب کے کلیجے چیر کر رکھ دیے وہ تھی ڈاکٹر عظمیٰ خان کی، جو عمران خان کی تیسری بہن ہے۔ پیروں میں جوتے ہی نہیں ہیں، رات کا وقت ہے، اڈیالہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں شدید ترین سردی ہوتی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کا ٹمپریچر باقی پنجاب، پشاور یا سندھ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ننگے پاؤں آدھی رات کے وقت، جن کو ایم آئی کی ایجنٹس کہا گیا، ننگے پاؤں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا خواتین کو، عمران خان کی فیملی کو، عمران خان کے ورکرز کو۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس وہاں پہ آدھی رات کے وقت پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ یہ تب ہوا، اب ہوا ہے، ایک دفعہ یہ 1400 سال پہلے ہوا تھا جب یزید لانتی کی فوج نے اہل بیت کی خواتین کی چادریں نوچی تھیں، بے توقیر کرنے کی انہیں کوشش کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی یزیدی سوچ ہے، یہ وہی یزیدی لوگ ہیں۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی، اگرچہ مینا خان آفریدی، شاہد خٹک وہاں موجود تھے، باقی کدھر تھے؟ اور بھائی جو پی ٹی آئی کا ترجمان شیخ وقاص اکرم، آپ ان کی تصویر دیکھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے تاجی کھوکھر کا گن مین ہو۔ آپ مرد ہیں، آپ کا تعلق جنگ سے ہے، آپ کوئی پاپ سنگر نہیں ہیں، آپ نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بال رکھنا یا نہ رکھنا کسی کی اپنی چوائس ہے، لیکن بال آپ نے آگے کیے ہوئے ہیں اور وہ بال عورتوں کی طرح آپ کے گلے میں خسروں کی طرح آگے آئے ہوئے ہیں۔ عجیب سا آپ نے حلیہ بنایا ہوا ہے۔ وہ آدھی رات کو پشاور کے اندر بیٹھ کے ہومیوپیتھک سا بیان دے رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کی، ناظرین کرام، کسی بھی جماعت کی غیرت کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ بڑی مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ سندھ کے اندر ایک خاتون کے ساتھ یہ ہوا اور محمد بن قاسم جو ہے وہ چل پڑا۔ شرم کا مقام ہوتا ہے۔ عمران خان کو کسی نے کیا بچانا ہے، کسی نے کیا رہا کروانا ہے؟ یہ لوگ عمران خان کی بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکے، پورا ملک نہیں کر سکا۔ آدھی رات کے وقت وہ ایم آئی کے ایجنٹس جن پر ٹکے کے لوگ بولتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے نا مشال یوسف زئی جو کہتی ہے کہ علیمہ خان نے جانشین بننا ہے، یہاں پہ شیخ وقاص اکرم کی اہلیہ بیٹھے نا، گنڈا پور کی یا کسی اور کی، ایون سہیل آفریدی کی فیملی وہاں پر آ کر بیٹھے نا، پتہ چلے ٹکے کے لوگ باتیں سنو، جانشین بننا ہے، ہو نا تم یہاں پہ جانشین بن لو۔ بہرحال 80 سال کی بوڑھی ماں
ان پر بھی رات کو تشدد کیا گیا، لاٹھیاں ماری گئیں، پانی برسایا گیا، 70 سال کی عمران خان کی بہنیں بالوں سے گھسیٹا گیا، اور پی ٹی آئی ہومیوپیتھک سی مذمت کرتی ہے، یعنی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ آؤ ہمیں کرو گرفتار، ہم پورا کے پی کے بند کر دیں گے، اور کچھ بھی نہیں کر سکے تو پھر گرفتار کیا گیا چکری سے، پھر رات کو انہیں رہا کیا گیا، پھر وہی تماشا ہوا۔ لیکن جو ویژولز آئے تھے وہ مار دینے والے تھے، دل دہلا دینے والے نہیں۔ غیرت مند لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کے ورکر ہوں، ان کے لیے یہ مار دینے والی صورتحال تھی، لیکن اگر نہیں تھی تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں تھی، شاید ان کے لیڈرشپس کے لیے نہیں تھی جن کو خان کی وجہ سے عہدے ملے۔ کیا تم مر گئے ہو؟ تمہیں رات کو 7 بجے پتہ چل گیا کہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہاں رات کو 12:30 بجے گرفتار کر کے لے گئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس وہاں پہنچ گئے، جن کی الگ جماعت ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بڑی تگڑی تقریر کی، مذمت بھی کی، بے شرمی کی یہ انتہا ہے۔ بہرحال 28ویں ترمیم اب آ رہی ہے، صالح ظافر نے اعلان کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کی آہٹ، دونوں ایوانوں کا اجلاس آئندہ ہفتے بلانے کا فیصلہ، اہم قانون سازی کے لیے مسودہ تیار ہو گیا۔ تو اجلاس پہلے بھی بلایا جا سکتا ہے، یعنی 28ویں ترمیم تو اب پکا آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ اور محمد مالک نے بتایا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، جس میں 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو پہلے تو ہم نے فیس سیونگ دے دی تھی، اب اگر آپ نے چوں چاں کی تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر محمد مالک کہتے ہیں طاقتوروں نے بتایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا زرداری کو استثناء مل گیا تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا، زرداری نہیں تو زرداری کے باقی لوگ تو ہیں نا، پوری جماعت کو، پوری فیملی کو، پورے خاندان کو تو استثناء نہیں نہ ملا۔ جب لاڈلے بیٹے کو گرفتار کیا جائے گا نا پھر پتہ چل جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر استثناء کا اتنا ہی شوق ہے، آئینی عدالتیں ہیں ہماری اپنی، ہو سکتا ہے یہ ترمیم آئینی عدالت کے اندر چیلنج ہو جائے اور اس میں آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کہ سب قانون کے اندر برابر ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جس میں استثناء ملے، تو ہو سکتا ہے آئینی عدالت، امین الدین خان کی عدالت وہ اڑا بھی دے۔ پھر کیا کرو گے استثناء کا؟ تو انسان کے بچے بنو۔ اب پیپلز پارٹی والے ٹونٹاں ہم صبح تو نہیں ٹوٹنے دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ٹونٹاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگلے ایک ہفتے کے اندر 28ویں ترمیم لا کر ان کو بھی فارغ کرنے جا رہے ہیں، تو اب انہیں جمہوریت بھی یاد آئے گی۔ اچھا، ایک اور طاقتوروں کا مطالبہ یہ بھی ہے جو ذرائع سے خبر آئی ہے کہ عمران خان کی پہلے کتابیں، ملاقاتیں، کمبل شمبل، گرم کپڑے، وہ سارے بیرسٹر سیف کے ذریعے چلے جاتے تھے۔ اب طاقتوروں کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ بیرسٹر سیف کو وزیر بناؤ، اسے بحال کرو، اور دوبارہ وہ خان سے مل لے گا، اور خان کو وہ سہولیات دوبارہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال ایک بڑی طاقتور تصویر رات کو سامنے آئی۔ جسٹس اطہر من اللہ ملاقات کر رہے تھے جو تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے نائب صدر ساجد ترین BNP مینگل کے، تو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید وہ باقاعدہ اب انہوں نے چونکہ ججوں والا جبہ بھی اتار دیا ہے، تو اب بطور وکیل رہنما، کیونکہ وہ پہلے بھی اٹھے تھے جب مشرف نے عدالتیں بند کی تھی نا، اس وقت جسٹس اطہر من اللہ ایک بڑا نام تھے جو اس وقت میدان میں آئے تھے، ابھرے تھے، اب بھی معاملات جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ علیمہ خان نے رات کو طنز کیا تھا نا کہ یہاں اڈیالہ سے وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے، تمام علماء، مولوی اور جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان سب کے لیے، میڈیا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے جو کچھ رات کو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا۔ یہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنی ہی اہم چیز ہے بلوچستان کی وہ بیٹیاں جو اسلام آباد آئی تھی، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ یہاں پر تو ایک یزیدیت طاری ہے۔ اگر کسی کو لگے نا کہ علیمہ خان شوکت خانم کی بیٹی ہے اور مہرنگ بلوچ یا دیگر کچھ اور ہیں، تو سب کے لیے افسوسناک ہے کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہو اور پوری قوم بے شرموں کی طرح بیٹھی رہے، خاص طور پر ان کی جماعت، تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ چپ کر کے ملک چھوڑیں، کلبوں کے اندر جا کے ڈسکو ڈانس کیا کریں۔ اس سے بدتر صورتحال تو دیکھنے کو مل ہی نہیں سکتی جو کچھ کل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔